اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشین پہ تشریف فرما علی جناب الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی کلی مجلس اتحاد المسلمین، رکن اسمبلی حلقہ حضار جناب کوثر محی الدین صاحب، معزز رکن اسمبلی کاروان جناب حق نذیر صاحب، وحید الدین صدیقی صاحب، مجاہد علی صاحب، یوسف بھائی صاحب کارپوریٹر، جناب صدیق بھائی، اطہر بھائی صاحب، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت ماں میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین آج جس قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں ہم سب جمع ہیں. ملک آزاد ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے. مسلمان بے یار و مددگار، مسلمان خوف کے عالم میں زندگی گزارتا ہے. پولیس ایکشن کا وہ پرآشوب دور جہاں مسلمان سہمے رہتا ہے، سر پہ ٹوپی پہن کے اس گلی کوچے میں چلنے کے لیے خوف کے عالم کے گھر کے باہر نہیں نکلتا. مسلمان اس وقت جہاں مجلس اتحاد المسلمین کا آیا ابھی عمل میں نہیں آیا، 1947 سے لے کے 1957 تک مسلمان خوف کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا. مسلمان کو اس وقت بھی فرقہ پرست طاقتیں کچلنے کی کوشش کرتی تھی. اس وقت کے فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو دبانے اور کاٹنے کی کوشش کرتی تھی. اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا آیا 2 مارچ 1958 میں آتا ہے. یہی میرے مرحوم صدر مولانا عبدالواحد اویسی علیہ رحمہ ممتاز خاندان اور جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل تھے. مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو نکالنے کے لیے صحیح میں مسلمان حیدرآباد دکن کے جو مسلمان تھے، شہر حیدرآباد کے اطراف و اطراف کے جو اضلاع تھے، وہاں سے کٹ کے پیٹ کے مسلمان لوٹ کے اپنی عصمتوں کو بچا کے، اپنے جاگیروں کو چھوڑ کے، اپنے دیوریوں کو چھوڑ کے شہر حیدرآباد میں مسلمان بنا لیتا ہے تو خوف کے عالم میں زندگی گزارتا ہے. یہ قیادت نکلتی ہے. عبدالواحد اویسی علیہ رحمہ کم و بیش 150 جلسے کرتے ہیں. اس وقت کوئی لیگ دینے تیار نہیں تھا، اس وقت ساتھ چلنے تیار نہیں تھا، کوئی ایک شخص بازو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. جلسہ ہوتا ہے تو فخر ملت علیہ رحمہ یہاں سے نکل کے وہاں تک پیدل جاتے تھے. ان کو پتا تھا آزو بازو والے جو گھر میں ٹھہر کے میری تقریر کو سماعت کر رہے ہیں تو میں پیدل چل کے تقریر کرتے تھے، حد نگاہ تک جاتے تھے، پھر پلٹ کے واپس آتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے پہلے خوف کو نکالنا تھا. تو 150 جلسوں کے بعد پھر ایک بڑا تاریخی جلسہ ہوتا ہے. کوئی جگہ دینے تیار نہیں ہے. یہی فخر ملت علیہ رحمہ کی 11 یا 12 ایکڑ زمین پھسل بنڈے پہ تھی. اس فارم ہاؤس کو صاف کرواتے ہیں. وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ آئیے شہر حیدرآباد اور دکن کا مسلمان، آئیے عظیم و شان جلسہ جو پھسل بنڈے کی تاریخ کا سب سے بڑا، حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوتا ہے. تو لوگ شطرنجی، جانی ماس، پانی لے کے اس جلسے گاہ میں آتے ہیں. تو اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں بلا خوف مسلمان جلسے گاہ میں آ کے فخر ملت علیہ رحمہ کی تقریر کو سماعت کرتے، نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں. تو اس کے بعد اس وقت کی ظالم حکومت، اس وقت کے فرقہ پرست لیڈر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور 10 یا 15 دن کے بعد فخر ملت علیہ رحمہ کو گرفتاری عمل میں آتی ہے. کم و بیش 11 ماہ خیر کی صحبت میں تھے آپ. بہت مشکلیں، مشقتیں، تکالیف برداشت کرنے کے بعد آپ کو کئی طریقے سے ڈرایا دھمکایا گیا تھا.
اس وقت کے دانشور، اس وقت کے سرمایہ دار، اس وقت کے ذی اثر جہاں مسلمان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اس وقت اعلان کرنے لگے تھے، باتیں کرنے لگے تھے کہ ایک پولیس ایکشن بس نہیں کیا کرنے چاہ رہے ہیں عبدالواحد اویسی علیہ الرحمٰن؟ کیا مسلمانوں کو پھر کٹانا چاہ رہے ہیں؟ مگر وہ ایک جلسہ تھا، اور آج یہ جلسے ہو رہے ہیں کہ منظر اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے جہاں مسلم قیادت کو دبایا جاتا ہے، جہاں مسلم قیادت کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں مسلم قیادت کو دھمکی امیز اگر کوئی خط آتے ہیں، دھمکی امیز اگر کوئی فون آتے ہیں، اگر کوئی دھمکی دیتا ہے کہیں بیٹھ کے منظر اتحاد المسلمین کی قیادت کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ آج نہیں، 1958 میں بھی یہ آریہ سماج کے گنڈے عناصر تھے، یہ وہ فرقہ پرست قوم کے لیڈر تھے جو عبدالواحد اویسی علیہ الرحمٰن کو خط لکھ کے پیغام بھیجاتے تھے، اور تم موسم جائی مارکیٹ کو اور ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ اور آپ رات کی تاریکی میں موسم جائی مارکیٹ پہ ٹہلتے تھے، اور اگر کوئی مسلمان اتفاق سے اگر دکھ گیا آپ کیا کر رہے ہیں اویسی صاحب، تو کہتے کہ مجھ کو کوئی دھمکی دے رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ اس کی دھمکی سے منظر اتحاد المسلمین کی قیادت ڈر جائے گی۔ میں یہاں موسم جائی مارکیٹ کے یہاں پر کہہ رہا ہوں، اگر کسی کی ماں چلی تو یہاں آنا میرے سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ آج ایسی طاقت نہیں ملی، آج منظر اتحاد المسلمین طاقت اور موقف رکھتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے قربانیاں ہیں۔ آج بھی طرح طرح کے منظر اتحاد المسلمین پہ الزامات آتے ہیں۔ میں آج بڑے احترام کے ساتھ فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ الرحمٰن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کی خدمات تھی، ان کی قیادت تھی، ایک کعبہ نکلا تھا۔ آج الحمدللہ آج سارے ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی متاع عزیز ہے۔ سارے ہندوستان کا مسلمان آج منظر اتحاد المسلمین کے کام کو، منظر اتحاد المسلمین کی قیادت کو، منظر اتحاد المسلمین کے کارناموں کو، منظر اتحاد المسلمین کی بے باک نمائندگی کو، منظر اتحاد المسلمین کے MLA جو بے باک نمائندگی تلنگانہ اسمبلی میں کرتے ہیں، منظر اتحاد المسلمین کی قیادت، منظر اتحاد المسلمین کے معزز رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل منظر اتحاد المسلمین، دو ٹھوک الفاظ میں بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، سب سے زیادہ سوالات اٹھاتے ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے سے زیادہ منظر اتحاد المسلمین کی قیادت کو مضبوط کرنا ہے، پہلے سے زیادہ منظر اتحاد المسلمین سے وابستگی کا ثبوت دینا ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو لوگ جلسے کا کے دورے وہ آ جائیے۔ میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی تقریر کا احترام کرتا ہوں، کسی ظالم کے ڈرانے سے کہاں کرتے ہیں، کسی ظالم کے ڈرانے سے کہاں کرتے ہیں، ہم تو ظالم کی بستی میں سفر کرتے ہیں، ہم تو ظالم کی بستی میں سفر کرتے ہیں۔ کھلونوں کی میرے گھر میں کوئی قدر نہیں، کھلونوں کی میرے گھر میں کوئی قدر نہیں، میرے بچے بھی تلوار کی ضد کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا